الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے کہ رمضان کا استقبال کیسے کریں یا رمضان کی تیاری کیسے کریں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہمیں اس واقعے کو سننا چاہیے جس واقعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ رمضان کو پانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی ساتھ اسلام قبول کیے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب جو تھے عبادت میں بہت زیادہ شہرت رکھتے تھے، اور دوسرے صاحب جو تھے عبادت میں اتنی زیادہ شہرت نہیں رکھتے تھے۔ جو عبادت میں شہرت رکھتے تھے وہ اللہ کے راستے میں شہادت پا گئے، اور جو عبادت میں شہرت نہیں رکھتے تھے وہ بستر پر وفات پائے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ جو صحابی 1 سال بعد وفات پائے ہیں اور شہادت بھی نہیں پائے، بستر پر وفات پائے ہیں، یہ اپنے ساتھی سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ ان کو بہت تعجب ہوا، یہاں تک کہ لوگوں سے یہ قصہ سنایا تو لوگوں کو بھی تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا من ای ذالک تعجبون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ وادرک رمضان فصام وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنہ۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کے روزے رکھے، اور پھر اس نے اتنے سال تک اتنی نمازیں پڑھیں؟ فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض۔ سنو، ان دونوں کے درمیان اتنی ہی دوری ہے جنت میں جتنی دوری آسمان اور زمین کے بیچ ہے، جتنی دوری آسمان اور زمین کے بیچ ہے۔ ذرا آپ اس قصے پہ غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر تعجب نہیں کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو عبادت میں چست ہے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، دوسرا آدمی ہے جو عبادت میں اتنی چستی نہیں رکھتے اور بستر پر مرتے ہیں، لیکن پھر بھی دونوں میں فاصلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو 1 سال کے بعد موت آتی ہے۔ 1 سال کے بعد موت آنے کی وجہ سے اپنے شہید ساتھی پر فضیلت لے جاتے ہیں اور جنت میں پہلے داخل ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان کو پا لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا اور پھر 1 سال میں اتنی نمازیں پڑھ لینا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بلکہ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہوئی ہے جس میں ہم نیکیاں کر لے رہے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لینا اور اسی مجلسوں میں بیٹھ جانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر ہمیں نیکیاں کرنے کا موقع مل رہا ہے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ غنیمت ہے اگر نیکی میں، اگر بھلائی میں، اگر اللہ کی اطاعت میں گزر رہا ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو رمضان کا مہینہ ملتا ہے اور رمضان کو پانے کے باوجود بھی اس رمضان کے فیض کو سمیٹ نہیں پاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سب سے بڑا محروم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من حرم خیرہا فقد حرم، رمضان کے مہینے میں ہی لیلۃ القدر ہے جس کی 1 رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کے خیر سے محروم رہا وہ محروم انسان ہے۔ اسی وجہ سے مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منبر کے پاس آ جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہوئے۔ جب آپ نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ کرام نے کیوں کہ رسیا تھے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے ایسی چیز سنی ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کی بات نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل امین آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے
بعدن لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ انسان دور ہو، اس انسان کے لیے دوری ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ جب میں اور جبریل امین نے یہ سن کر کے کہا آپ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر جبریل امین نے جب میں دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو کہا کہ بعدن لمن ذکرت عنده فلم یصلی علیک، وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور مجھ پر اس نے درود نہیں بھیجا۔ چنانچہ میں نے آمین کہا۔ پھر جب میں نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل امین کہہ رہے تھے کہ بعدن لمن ادرک ابواہ الکبر عنده او احدهما فلم یدخلہ الجنہ، اس انسان کے لیے دوری ہو، وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو، اس انسان پر لعنت ہو جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ تو 3 شخصوں پر جبریل امین نے لعنت بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے، جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وہ 3 شخص کون ہیں؟ جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ دوسرے نمبر پر جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور آپ پر درود نہ بھیجا، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لی۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کی آمد ہے، رمضان کا خیر خوبی سے استقبال کرنا اور اس کی تیاری کرنی اور پھر اس رمضان سے فائدہ اٹھانا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اسی لیے امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ التبصرہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی قسم قبرستان والوں میں سے ان کی تمنا پوچھی جائے، اگر قبر والوں میں سے ان کی تمنا پوچھی جائے تو یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش رمضان کا صرف ایک دن انہیں مل جاتا، لیکن وہ دنیا سے گزر چکے ہیں، اب ان کی تمنا پوری نہیں ہونے والی ہے، پر ہم ابھی زندہ ہیں اور الحمدللہ رمضان آنے کو ہے۔ تو ہمیں رمضان سے نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے، کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے۔ کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب زندگی کا چراغ بجھ جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اگر ہم واقعی صحیح معنوں میں رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو رمضان کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، رمضان کی فضیلت کو سمجھنا ہوگا، روزے کے مقام اور مرتبہ کو سمجھنا ہوگا، اور پھر رمضان میں کیا کیا نیک اعمال کرنے ہیں ان کی اہمیت اور فضیلت کو بھی سمجھنا ہوگا۔ نفسیاتی طور پر ہمیں خود اس کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر روزہ کے احکام اور مسائل کو بھی سمجھنے ہوں گے تاکہ صحیح معنوں میں ہم رمضان اور روزے کو شرعی ناحیہ سے صحیح طریقے سے برت سکیں، اور یہ جاننا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں کیا معمول ہوتا تھا۔ پھر ہمیں سچی توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ اگر ہم ایسے ہی رہے جیسے ابھی پائے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ دل کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جس کیفیت کے ساتھ ہم نیکیاں کر سکیں، جن نیکیوں کا مقام اور مرتبہ اللہ کے پاس بلند ہو۔ تو گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیشہ ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم سچی توبہ کریں۔ اور توبہ کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ کہ گناہ کو ترک کر دیا جائے، ہم اس پر نادم اور شرمندہ ہوں اور آئندہ اسے نہ کرنے کا پختہ ارادہ رکھتے ہوں، اور اگر بندوں کے حق سے اس کا تعلق ہے تو اس کی ادائیگی کر لی جائے۔ اسی طریقے سے رمضان میں اللہ والوں کے کیا معمولات ہوتے تھے انہیں بھی جاننا چاہیے، انہیں بھی سننا چاہیے، انہیں بھی پڑھنا چاہیے کہ وہ کیسے رمضان گزارتے تھے۔ اگر ہم نے اس کو جان لیا تو ویسے ہم بھی اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ سچی نیت ہو، پختہ ارادہ ہو، عزم ہو کہ ہم انشاءاللہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے نیکیاں جمع کرنے کے لیے پلاننگ کریں، 5 وقت کی نمازوں کی پلاننگ ہو، نمازوں کے علاوہ
سنتوں کی پلاننگ ہو، تراویح کے اہتمام کی پلاننگ ہو، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کی پلاننگ ہو، ذکر کا اہتمام کرنے کی پلاننگ ہو۔ رمضان دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی پلاننگ ہو۔ تو جب ہم پلاننگ کریں گے، دنیا میں جب ہم پلاننگ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے، تو آخرت کے حوالے سے بھی ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی بہتر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے آس پاس کا ماحول اگر بہتر ہوگا تو ہم اچھے ہوں گے۔ اگر ماحول بہتر نہیں ہوگا، غلط ماحول میں رہیں گے تو ہم بھی نیکیاں نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، ورنہ کتنے چہرے ایسے تھے جو ہمارے آس پاس میں تھے، آنے والے رمضان میں وہ نہیں رہیں گے، حالانکہ پچھلے رمضان میں تھے، تو کیا پتہ کہ ہم کو بھی رمضان کا مہینہ نہ مل سکے۔ اسی لیے رمضان کو پانا جب سعادت کی بات ہے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کم سے کم اگر نہیں تو یہ مہینہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دے تاکہ اس میں نیکیاں کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔